بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے. اللہ نے جیسے چاہا ویسے ہمیں دنیا میں بھیج دیا. کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو اونچا، کسی کو ٹھیکنا، کسی کو مالدار، کسی کو غریب، کسی کو اچھے مکان میں، کسی کو اعلیٰ سے اعلیٰ کاروبار کے نقشوں میں ہمیں بھیج دیا. تو آنے میں ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ایسے ہی جانے میں بھی ہماری مرضی نہیں ہے. ہم جب چاہے جا نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے. اور یہ بات بھی طے ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک دن ضرور جانا ہے. دنیا میں آنے کا مطلب ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایک دن ضرور مرنے والے ہیں. بس میں سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اترنا ہے. دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا ہے. تو دو باتیں ہم سب مانتے ہیں نا بھائی، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے. اور ایک بات اگر مان لیں گے، تیسری بات، تو پھر ہم بہت کامیاب ہوں گے. دو باتیں تو پوری دنیا مانتی ہے، مگر ایک بات پر اٹکی ہوئی ہے. ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے. اگر وہ بھی اگر مان جائیں گے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے. وہ کیا ہے؟ میں اپنی زندگی اپنی مرضی پہ نہیں گزاروں گا. میں اپنی زندگی اپنی مرضی پہ نہیں گزاروں گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات پر گزاروں گا. یہ مسئلہ. آنے میں بھی ہم اپنی مرضی کے تابع نہیں ہیں، جانے میں بھی اپنی مرضی کے تابع نہیں ہیں. یہ دونوں زندگی اور موت کے درمیان کا جو وقت ہے، وقفہ ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات پر گزاریں گے تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، مرضیات خدا بندی اور مرضیات نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لگاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں. بڑی کامیابی کیا ہے صاحب؟ بڑی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب وقتی ہے. کیسے؟ دیکھو یہاں کی جوانی وقتی، بڑھاپا وقتی، یہاں کا کھانا پینا، سونا، سفر، حجر، غم، خوشی، یہاں تک کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہاں کی موت بھی وقتی ہے. وقتی. تو بڑی کامیابی اسے ملے گی آخرت. اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے یہ دنیا محنت کی جگہ ہے. اس کی جگہ محنت کرنے کی جگہ اور خبر آرام کرنے کی جگہ. آخرت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لذت اٹھانے کی جگہ. دنیا محنت کی جگہ. ہاں، خبر کیا ہے بھائی؟ آرام کی جگہ. اور آخرت کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لذت اٹھانے کی جگہ. مگر دنیا میں ہم اپنے اوقات کو، جو مقصد، جو عظمت، جو اللہ پاک نے جو ہمیں کام دیا ہے، اس سے ہم غفلت کے ساتھ جی رہے ہیں. اصل محنت کی جگہ یہ ہے. یہاں جو محنت کریں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے. ہاں، اگر یہاں محنت نہیں ہوئی، عبادت پر، اعمال پر، تقوی پر، توکل پر،
اطاعت پر، صبر پر، نماز پر، روزے پر، حج اور زکوٰۃ پر اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ کار ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو لگایا نہیں، بھلایا نہیں، تو پھر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم افسوس کریں گے۔ اسی لیے ایک حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے والے بعض لوگ اللہ والوں کی خوابوں میں ملاقاتیں ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پیسہ نہیں چلتا، مال و متاع نہیں چلتا، حکومت اقتدار نہیں چلتی، یہاں تو صرف عمل کا بھاؤ ہے، عمل پر ہی سب کچھ ہے۔ اور عمل کا موقع کہاں ہے؟ دنیا کی زندگی کا۔ زندگی ختم ہو گئی ہے، سانس اس بدن سے نکل گئی، روح نکل گئی، تو پھر عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے، عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک سبحان اللہ کہہ کر ہمیں اگر بخشیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمیں بخشیں گے، سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں بخشیں گے، کوئی اعمال خیر کر کے ہمیں ایصال ثواب کریں گے، ہم اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، ایسا کہ سمجھو کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب ہمیں مل گیا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کے ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہمیں کسی نے دنیا میں ایک سبحان اللہ کہہ کر ہمیں ایصال ثواب کر دیا تو ہمیں خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اس کا احساس نہیں ہے، غفلت، لاپرواہی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ اللہ والوں کے اور صحابہ کے، تابعین کے، بزرگان دین کے چھوٹے چھوٹے جملے اور نصیحتوں میں ہمارے لیے بڑا عبرت کا پیغام ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ عام طور پر استاد سے شاگرد سوال کرتے ہیں، مرید اپنے شیخ اور مرشد سے سوال کرتے ہیں، خادم اپنے آقا سے سوال کرتے ہیں، بچے اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو اس شاگرد نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، حضرت دنیا میں سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ تو حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت۔ اچھا، قیامت قریب ہے؟ تو وہ شاگرد نے دوبارہ سوال کیا، قریب تر کیا ہے؟ ایک تو قریب ہوتا ہے اور ایک قریب تر ہوتا ہے، یعنی قریب سے قریب کیا ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موت۔ قریب کیا ہے؟ تو فرمایا قیامت۔ قریب تر کیا ہے؟ فرمایا موت۔ دوسرا سوال کیا عجیب کیا ہے؟ عجیب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا عجیب، دنیا عجیب ہے۔ دوسرا سوال کیا عجیب تر کیا ہے؟ عجیب تو ہے مگر عجیب تر۔ فرمایا دنیا میں رہ کر دنیا طلبی کرنا یہ عجیب تر ہے۔ تیسرا سوال سنیے، ہم تفصیل سنائیں گے۔ تیسرا سوال کیا حضرت مشکل کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ فرمایا قبر میں اترنا۔ تیسرا سوال اور کیا مشکل تر کیا ہے؟ مشکل سے مشکل کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بغیر اعمال کے قبر میں اترنا، بغیر اعمال کے قبر میں اترنا مشکل تر ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلا سوال تھا کہ قریب کیا ہے؟ تو قیامت۔ قیامت کتنی قریب ہے؟ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے قیامت اتنی قریب ہے جتنی یہ دونوں انگلیاں
ملی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا پچھلی امتیں جو عمل کریں گے نا ان کو جو ثواب ملے گا فجر سے لے کر عصر تک کام کرنے پر، محنت کرنے پر جو ملتا ہے وہ ان کو ثواب ہے پورے دن کا۔ مگر میری امت کی مثال یہ ہے کہ میری امت صرف عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے گی، اسے پورے دن کا ثواب ملے گا، پورے دن کا ثواب۔ اور اللہ پاک نے بھی قرآن مقدس میں قیامت کو اتنا قریب بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل آنے والے دن کے لیے کچھ تیاری کرو۔ اچھا کل آنے والا دن کیا ہے، کون سا ہے؟ اچھا کل آنے والا دن 2 مہینے کے بعد آتا ہے۔ کل آنے والا دن جتنا قریب ہے، سورج ڈوبتے ہی کل کا دن شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو غد کہا۔ غد کہتے ہیں عربی میں کل آنے والے دن کو۔ کل آنے والا دن ہمارے تصور میں، ہمارے مشاہدے میں، ہمارے علم میں جتنا قریب ہے اتنا ہی قریب قیامت اس انسان کے ساتھ ہے۔ ایک عجیب بات یاد آ گئی، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، حضرت فرماتے تھے بھئی قیامت 2 طرح کی ہے، یہ قیامت اجتماعی ہے جو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، آسمان پھٹیں گے، زمین پھٹے گی، چٹائی کی طرح لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دیا جائیں گے، یہ پہاڑ رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے، یعنی بہت سے قرآن پاک میں قیامت کے تعلق سے تفصیل ذکر کیا ہے۔ جی یہ اجتماعی قیامت، پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی، مگر ایک انفرادی قیامت ہے۔ انفرادی قیامت کیا ہے؟ انفرادی قیامت یہ ہے کہ گھر بڑا ہے مگر سکون کا نام نہیں، بچے فرما بردار نہیں، بیوی ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ہر آدمی محنت مزدوری کر رہا ہے مگر کاروبار میں برکت نہیں ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، مسائل ہیں، پریشانی ہے۔ جیسے دنیا میں درہم برہم ہوتا ہے قیامت کے قریب، ویسے میرے بھائیوں عبادات میں، اعمال میں، ذکر میں، تلاوت میں، معمولات میں درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن موجود ہے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، مسجد موجود ہے مسجد کو جانے کے لیے توفیق نہیں، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 100 کلومیٹر سے آتا ہے مگر 10 میٹر چل کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے سنایا، بقرعید میں ہم نے عیدگاہ میں سوال کیا کہ بھئی اچھا ماشاءاللہ بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، عید الاضحیٰ کی، عید الفطر نماز کس کس نے پڑھی؟ تو پورے عیدگاہ کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جس نے ہاتھ میں اٹھایا ہو، سب نے کہا کہ ماشاءاللہ ہم نے الحمدللہ ہم نے عید الفطر کی نماز ادا کی ہے۔ بھئی مسلمان ہوگا جو عید کی نماز چھوڑ دے؟ ہم نے دوسرا سوال کیا، اچھا بتاؤ بھئی یہ سارا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہے، آپ بتاؤ آج فجر کی نماز کون کس نے پڑھا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ لوگ پڑھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے مگر فرض نماز فجر کی پڑھنا فرض ہے۔ سمجھے بھائی؟ نماز چھوٹ جاتی ہے تو جنازے کے لیے 1 کلومیٹر سے آتا ہے مگر جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ انفرادی قیامت ہماری شروع ہو چکی ہے، تو قیامت بہت قریب ہے میرے بھائیوں۔ وہ قیامت آنے سے یہ بات بھی سن لیجئے، قیامت قبر میں لمبا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں میں آتا ہے جو مرتا ہے اس کی قیامت اس کی شروع ہو جاتی ہے، اس کی قیامت شروع چلتے رہے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریب کیا ہے بھائی؟ قیامت ہے۔ قریب تر کیا ہے؟ موت ہے۔ ہاں موت ہے، بہت قریب ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری موت ابھی بہت لمبی ہے، میرے بھائیوں اس وقت تو ہم بدنصیب آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں 40 بھی پوری نہیں ہو رہی کہ مر رہے ہیں، 40 بھی پوری نہیں ہو رہی، 40 45 50 کے اندر لوگ موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں۔
بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. وقت بہت مختصر ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب اللہ کا بلاوا آئے گا. ہے کسی کو کچھ پتا؟ ڈاکٹر صاحب خود بی پی چیک کر رہے ہیں ایک مریض کی، مگر چیک کرتے کرتے کیا ہے، مریض کے سینے پہ سر رکھ دیا. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو ہلا کے دیکھتے نہ بات آ رہی ہے نہ کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب ہی کا انتقال ہو گیا. اللہ. امام صاحب نے خطبے نکاح پڑھایا، دلہے کو مبارکبادی دی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسرے دن ایک جنازہ آیا مسجد میں. اچھا، امام صاحب نے کہا وہ یہ کون مرے ہیں؟ تو گاؤں والوں نے، مسجد کے ذمہ داروں نے، مقتدیوں نے کہا حضرت جس کا کل آپ نے نکاح پڑھایا تھا اسی کا جنازہ ہے. جس کا آپ نے کل نکاح پڑھایا تھا یہ اسی کا جنازہ ہے. اللہ اکبر. جنازے کی نماز ہوئی. ساتھ میں رہنے والوں نے کہا کہ بھائی صاحب قبرستان تھوڑا دور ہے، پیدل چل کے جائے، نماز تو ہو گئی. دیکھو صاحب بہت مشکل سے میں جنازے کی نماز میں آیا ہوں، بہت بیزی آدمی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ وقت والے فارغ ہیں، آپ جائیے تدفین کیجئے، دعا فاتحہ کر کے آ جائیے. میں بہت مشکل سے آیا ہوں. یہ قبرستان چلے گئے اور یہ گھر واپس آ گیا جنازے کی نماز پڑھ کر. مگر راستے میں گاڑی چلا رہا تھا، کچھ غفلت ہوئی یا سامنے والا کچھ ایسا آیا کہ اس نے گاڑی ڈال دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کی تدفین کی تیاری ہوئی. جب شام اسے قبرستان لایا گیا، تھوڑی دیر کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبرستان آ گیا. اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی لیے قریب تر اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے. دوسری بات فرمایا عجیب کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا دنیا بڑی عجیب ہے، یہ کسی کو اس نے ساتھ نہیں دیا ہے. یہ دنیا ایک زینت ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہاں یہ دنیا ایک مکڑی کا جالا ہے. دیکھو پرانے گھروں میں کہیں مکڑی کے جالے لگے ہوئے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کبھی مکڑی کے جالے لگے، ایک جھاڑو کا پھیرا مارا، محنت مہینوں بھر کی ہوئی مکڑی کا جالا ایسا ٹوٹتا ہے کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو بولے دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. یہ دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان یہ مکڑی کی جالے کی طرح ہے. اللہ ایک آخرت میں موت کا کوڑا پھیریں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اسی لیے میرے بھائیوں یہ دنیا بڑی عجیب ہے، کسی کو ساتھ دینے والے نہیں ہیں، نہ کسی نے آج تک اس سے وفا کی ہے نہ وفا کر سکتی ہے. اور دنیا میں نہ کسی کی پوری ہوئی ہے نہ پوری ہو سکتی ہے. یہ دنیا خواہش اور ارمانوں کی پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. دنیا میں نہ کسی کی آج تک پوری ہوئی ہے بھائی. بادشاہ گزرا ہے ایک دنیا میں، اس کا نام تھا چنگیز خان. خان تو لگا دیا گیا ہے، ظالم جابر بادشاہ تھا. جب وہ بوڑھا ہونے لگا، یعنی داڑھی کے بال سفید ہونے لگے اور پیروں میں تھوڑی کمزوری آنے لگی اور جوانی ڈھلنے لگی، تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا. اس نے کہا ایک آرڈر نکالا، پورے دنیا بھر کے جتنے ڈاکٹرز، جتنے حکیم لوگ ہیں سب کو ایک کمرے میں ہال میں جمع کیا جائے. پوری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو جمع کیا. کہا کہ دیکھو آپ تو جانتے ہو میں کون ہوں. بولے حضرت آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں، چنگیز خان، پوری دنیا پہ حکومت ہے آپ کی. اس کا ایک آرڈر دنیا بھر میں چلتا تھا، پوری دنیا کانپ جاتی تھی. ہاں اتنا ظالم بادشاہ تھا. اس نے بغداد کے اندر مسلمانوں کا ایک دن میں 3 دن میں 18 لاکھ مسلمانوں کو اس نے قتل کیا. کتنے بھائی؟ 18 لاکھ. اس کی تفصیل کبھی اور ذکر کریں گے. اس نے کہا کہ دیکھو اس کان کھول کے سنو، ایک ایسی دوا تیار کرو کہ مجھے بڑھاپا نہ آئے، اور ایک ایسا نسخہ ایجاد کرو کہ مجھے موت نہیں آئے. اچھا آپ ہاں کہیں تو بھی پریشانی، نہ کہیں تو بھی پریشانی. اور وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، وہ سب کو قتل ہی کر دیتا. اس کے ہاں پانی کی طرح خون بہتا تھا. پانی کی اہمیت تھی مگر خون کی کوئی
اہمیت نہیں تھی، سب لرز گئے. اس نے کہا مرنا تو مرنا ہی ہے، اب تو بادشاہ اتنا ظالم ہے، ہاں بولے مشکل، نہیں بولے مشکل. اس میں سے ایک بوڑھا حکیم کھڑے ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، ہاتھ جوڑ کر آپ کی معافی طلب کرتے ہیں، دنیا میں نہ آج تک ایسی دوا ہوئی ہے نہ آئندہ ہو سکتی ہے. تو اس وقت اس چنگیز نے جو جملے کہے آج تاریخ کی کتابوں میں سونے کے حروف سے لکھے ہوئے ہیں. اس نے کیا کہا میرے بھائیوں سنو، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں، حکیموں، دنیا والوں سنو، میری حکومت کا سورج پوری دنیا میں نکلتا ہے، میری حکومت کا سورج کی روشنی پوری دنیا میں نکلتا ہے، مگر میں پوری دنیا والوں کو روشنی پہنچاتا ہے. میری حکومت ایسی ہے کہ میری حکومت کا سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، مگر میں ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوں، میری زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے. میری حکومت کا سورج پوری دنیا میں نکلتا ہے، مگر میری زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی دنیا میں بادشاہ آیا ہو، ولی آئے ہوں، قطب ابدال، غوث، دستگیر آیا ہو، دنیا بھر میں جو بھی آیا ہو اسے ایک دن جانا ضرور ہے. تو یہ قریب تر ہے میرے بھائیوں انسان کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا بڑی عجیب ہے، یہاں جو آیا ہے اسے ضرور مرنا ہے. تیسرا سوال 2 منٹ میں سن لیجئے. کہا کہ حضرت مشکل کیا ہے؟ تو مشکل کہا کہ قبر میں اترنا. مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا بغیر اعمال کے قبر میں اترنا. یہ بہت مشکل ہے. قبر میں پتہ چلے گا میرے بھائیوں ایک سبحان اللہ کہنے کی کیا قیمت ہے. ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں. ایک اللہ والے کا قبرستان سے گزر ہوا. انہوں نے سنا کچھ آواز آ رہی تھی قبر میں قرآن پاک پڑھنے کی. کیا پڑھنے کی؟ قبر میں قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. بہت خوش ہوئے. اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولیوں کو کشف ہوتا ہے. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، دیکھو ہر مسلمان اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، بلکہ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، شرط ہے کہ گناہ سے بچے. ہاں، جو گناہ سے بچے گا، سمجھے بھائی، جو گناہ سے بچے گا، نبی کی سنتوں کو اپنائے گا، وہ اللہ کا ولی ہے. جس کا دن بغیر گناہ کے گزرا، جس میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو اللہ والے کہتے ہیں وہ دن ایسا ہے جیسے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وقت گزارا. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہر آدمی ولی بن سکتا ہے، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے. وہ اللہ کا ولی کشف ہوا. تو بولے قرآن پڑھ رہے ہیں قبر میں بیٹھ کر. کتنے سال سے؟ بولے 30 سال ہو گئے انتقال ہوئے. کتنے قرآن پڑھے؟ کہ بولے اب تک 30,000 قرآن پڑھا ہوں. کتنے؟ 30,000. ماشاءاللہ. تو اس اللہ کے ولی نے کہا کتنا خوش نصیب بندہ ہے، تو مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا ہے. تو بولے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو دعا مانگا کرتا تھا اللہ تیرا کلام زندہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہوں، مرنے کے بعد بھی پڑھنے کی توفیق دے. دعا قبول ہوئی، قبر میں پڑھ رہا ہوں، مگر 30,000 پڑھا ہوں. حضرت اللہ کے ولی، یہ 30,000 پڑھا ہوا قرآن آپ لے لو، زندہ ہونے کی حالت میں آپ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ایک، وہ مجھے دے دو. کیوں؟ 30,000 قرآن بھرنے کے بعد بھی پڑھے گی تو اس پر کوئی مجھے ثواب نہیں ہے. ثواب کب ملتا ہے میرے بھائیوں؟ زندہ ہونے کی حالت میں پڑھنے پر. دیوبند میں مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے. ان کے پڑوسی نے ان کے انتقال پر کہا، وصیت لکھی کہ میرے مرنے کے بعد آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. حضرت نے نماز جنازہ پڑھی، مگر وہ پڑوسی بہت معمولی چھوٹی موٹی کاروبار، لکڑہار تھا، لکڑیاں توڑ کر جنگل سے لا کر دیوبند میں بیچتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ 2-4 گھنٹے کے بعد ایک ساتھی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کے پاس آ کر کہا کہ حضرت میں ایک ملازم آدمی ہوں، میں اس مرنے والے کا رشتہ دار ہوں، میری شناختی کارڈ، حکومت کی کوئی دستاویز تھی جو میں قبر میں اترا تھا، اتفاق سے اسی میں پڑی ہوں گی، میں سب تلاش کیا کہیں نہیں مل رہا ہے. مجھے یقین ہے، گمان ہے، میرا انگریزوں کا زمانہ تھا، گمان ہے کہ یہ اگر چیز نہ ملے تو میرے لیے نقصان ہے. مجھے یقین ہے کہ اس قبر کے اندر ہی وہ پڑا ہے، آپ اجازت دیجیے ہم اس کو کھول کر دوبارہ ہمیں حاصل کر لیں. تو بولا ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ابھی تو 8-9 گھنٹہ ہوا ہے، کر لیجیے. 3 دن تک اجازت ہوتی ہے. سمجھے بھی؟ بہت سے لوگوں نے کووڈ کے اندر ہم سے مسئلہ معلوم کیا
کیونکہ کووڈ میں انتقال ہوئے، حکومت کے طرف سے سرکاری دواخانے والوں نے بس ایک آدمی گھر والا یا دو آدمی، بعض مرتبہ گھر والے بھی نزدیک نہیں آئے، حکومت والے ہی، وہ منسپالٹی والوں نے ہی ایک فلاں زمین میں دبا دیا۔ تو فون آیا، حضرت کیا اجازت ہے کہ ہمارے والد محترم کو فلاں پہاڑ کے قریب، وہ سب غیر ہے نئے سب پڑے ہوئے ہیں، وہی ہمارے ابا کی بھی خبر ہے، آپ اجازت دیجیے، فتویٰ کیا ہے کہ ہم اپنے ابا کی خبر نکال کر، جنازہ میت نکال کر مسلمانوں کی قبرستانوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ وہی فتویٰ یہ ہے، 3 دن کے اندر اگر آپ یہ پوچھتے تو ہم آپ کو اجازت دیتے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کتنے دن؟ 1 مہینے کے بعد آپ کو فکر ہو رہی ہے، 3 دن کے اندر اگر آپ پوچھتے ہیں تو آپ قبر سے میت اٹھا کر آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں۔ تو حضرت نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ جاؤ کھولو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائیوں، اس لکڑہار کی قبر کو جب کھولا گیا تو پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی، ان پھولوں سے، گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ بہت خوشی ہوئی، بڑا خوش، جنت کے پھول مہک رہے۔ اس خوشی کے اندر ایسے پھولے سمائے نہیں، اور دوڑے دوڑے حضرت سے پاس آئے، حضرت کیا ہے؟ دیکھو گھر والوں سے پوچھو اس کا کوئی نیک عمل ہوگا جو اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے۔ تو انہوں نے آ کر گھر والوں سے معلوم کیا، کیا ہے؟ بولے کوئی عبادت زیادہ نہیں کرتا، نماز تو پڑھتا تھا، پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، بس ایک کام کرتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کا قرآن لیتا تھا، پڑھنے تو نہیں آتا، سینے سے لگاتا، چومتا، آنکھوں سے لگاتا، کھول کر 10-15 منٹ بیٹھتا اور ہاتھ لکیر پہ رکھ کر، انگلی لکیر پہ رکھ کر کہتا، اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ تیرا کلام ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اس طریقے سے قرآن پر ہاتھ پھیرتا۔ صرف ہاتھ پھیرنے پر اللہ پاک دنیا میں، قرآن کو صرف ہاتھ پھیرنے پر اللہ پاک دنیا میں مرنے کے بعد اس کی خبر کو پھولوں کے گلابوں سے اللہ پاک نے کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے، اسی لیے اس کا دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب، سمجھنا ثواب، سمجھانا ثواب، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس سے سارا مجموعہ انشاءاللہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے، روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے۔ جو عمل یہ کرے گا میرے بھائیوں، صبح و شام اس تسبیح کا اہتمام کرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے بعض غریب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، مگر مالدار جو صحابہ ہیں نا وہ ہم سے ایک قدم آگے ہیں۔ وہ کیا؟ یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریب و یتیم و بیوہ کی مدد کرتے ہیں۔ ہم مزدور لوگ ہیں، غریب آدمی ہیں، پورے گاؤں محلے میں پھر کر کاروبار دھندا پانی کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل دیتا ہوں، کرو گے؟ تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ کیا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو۔ جو جس دن نماز کے بعد یہ عمل کرے گا اس دن اس سے بڑھ کر کوئی آگے جا نہیں سکتا۔ ٹھیک، بہت خوش ہوئے کاروباری کرنے والے غریب صحابہ، اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تو صحابہ جو مالدار صحابہ جو دیتا کہ یہ کیوں بیٹھے، بلال کیوں بیٹھا ہے، سہیل کیوں بیٹھا ہے، فارس کیوں بیٹھا ہے، سلمان کیوں بیٹھا ہے، ابو ذر کیوں بیٹھا ہے، یہ سب غریب، ابو ہریرہ کیوں بیٹھا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے نسخہ لیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو ایک وظیفہ دیا ہے، ایک عمل دیا ہے۔ اچھا تو ہم بھی بیٹھ کر پڑھیں گے، وہ بھی بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ پھر شام ہوا تو صحابہ آئے، یا رسول اللہ ہم تو عمل کر رہے ہیں، مگر وہ مالدار صحابہ کو بھی پتا چل گیا کہ وہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عمل کی توفیق دیتے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا یہ عمل کرنے والے بھی بہت کم لوگ ہوں گے۔ آج آپ بتائیے کتنے لوگ قرآن پڑھے ہوں گے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں
कितने लोगों ने कुरान को हाथ लगाया होगा? पूछूं मैं आपको? आप खुद अपने दिल से सवाल कर लीजिए, कितने लोगों ने कुरान को देखा, कुरान को हाथ लगाया, कुरान को पढ़ा? मेरे भाई सालों साल गुजर जाते हैं, लोगों को कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। बल्कि हमने ऐसे भी सुना और देखा मेरे भाई अपने बुजुर्गों से, 16 साल से मक्का में टैक्सी मारता है मगर उसे हरम में जाकर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। कितने साल से? 16 साल से मक्का में टैक्सी मार रहा है मगर उसे हरम में अंदर जाकर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। लिहाजा सारा मजमा नियत करो, इरादा करो, इंशाअल्लाह हम सुन्नतों का एहतमाम करेंगे, जिक्र का एहतमाम करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, दीन दावत और तबलीग का काम करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों पे शफकत करेंगे, हलाल कमाएंगे, जहां तक हो सके खुद गुनाह से बचेंगे, दूसरों को गुनाह से बचाएंगे, खुद नेकी का अमल करेंगे, दूसरों को नेकी की दावत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा गया सुना, अल्लाह हम सबका